السلام علیکم. سوشل ڈاٹ پوائنٹ کے ساتھ میں محمد شاہد. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. بلوچستان میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے اور ایجوکیشن کے حوالے سے ان کی بہت ساری خدمات ہیں. آج ہم ان سے جانیں گے. محمود الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر. پہلے تو یہ بتائیں سر آپ کا بچپن سر کہاں گزرا, کیسے گزرا سر؟ ہاں جی, بچپن میرا زیادہ تر کلات میں گزرا. شروع کی تعلیم جو ہے مڈل تک کی وہاں ہوئی اور اس کے بعد سبی ہوا میٹرک وغیرہ. پھر کوئٹہ آ گئے. کوئٹہ میں اعلیٰ تعلیم تک پہنچے. آخر میں جو ہے ایم اے اکنامکس تک پہنچے. شروع تو یہ ہے تعلیمی وقت. سر بتائیں آپ کا جو اسکول, جو پرائمری اسکول یا مڈل اسکول؟ کلات میں جو تھا اسکول کا نام گورنمنٹ داؤد ہائی اسکول اس وقت تھا. آپ جو غالباً اس کو اپ گریڈ کر کے ماڈل ہائی اسکول بنایا ہے, لیکن داؤد صاحب جو تھے خان آف کلات احمد یار خان کے بیٹے تھے, بڑے بیٹے. انہی کے نام پر وہ انہوں نے اسکول کا نام رکھا تھا. ان کے اپنے نام پر مستنگ میں تھا احمد یار ہائی اسکول, اور ان کی بیٹی تھی وزیر جان, ان کے نام پر لڑکیوں کا اسکول تھا. وہ کلات میں آج بھی موجود ہے. تو وہاں ایک جو ہے اس وقت یہ 4 ریاستیں ہوتی تھیں بلوچستان کی. ایک لسبیلا, کلات, خاران اور مکران. وہ جو ہے پاکستان بننے پر شامل ہوئی پاکستان میں, اور اس سے پہلے یہ کہلاتی تھی BSU, بلوچستان اسٹیٹ یونین. اور ان چاروں کا ملا کر یہ نام تھا, اور سرکاری نام ان کا تھا اسلامی ریاست ہائے متحدہ کلات. اور وہاں پر قاضی قانون, اسلامی قانون چلتا تھا شرعی, اور قاضی کورٹس تھی جو کہ خان صاحب جو ہے کشمیر سے مہاراجے کو کہہ کر وہاں سے لائے تھے یہ نظام, اور یہاں آج تک چل رہا ہے. تو اس کے بعد جس وقت ہم مڈل کے بعد ہم گئے وہاں سبی چلے گئے. والد سروس میں تھے, آفیسر تھے. مختلف جگہوں پر جانا آنا رہا, اس وجہ سے ہم نے سارا بلوچستان دیکھ لیا. تو سبی گئے. سبی میں جو تھا اسکول تھا گورنمنٹ بارنس ہائی اسکول. بارنس جو ہے اس وقت کا AGG, ایجنٹ ٹو گورنر جنرل تھا. اسی کے نام پر یہ جو جناح روڈ ہے ادھر کا کوئٹہ کا, اس کے ساتھ آگے جہاں ختم ہوتا ہے آگے جا کر بارنس روڈ, آج کل شاید اس کا نام اگر میں غلط نہیں علمدار روڈ ہوگا آج کل. تو وہ ادھر بارنس ہائی اسکول جو تھا سبی کا تھا, اور وہ سرمائی ہیڈ کوارٹر تھا اس صوبہ. اس وقت صوبہ تو نہیں تھا لیکن یہ ایک یونین تھی, اس کا حصہ تھے. یہ ایک فیڈرل ایڈمنسٹریڈ ایریا تھا. تو سبی میں جو ہے یہ AGG چلا جاتا تھا, چیف کمشنر اسے کہتے تھے. اور گرمیوں میں جو ہے ادھر کوئٹہ آ جاتا تھا. پھر سبی کا اپنا یہ تھا کہ گرمیوں میں زیارت چلے جاتے تھے. ادھر ہمارے اسکول کا نام تھا گورنمنٹ سیزنل ہائی اسکول زیارت. یہ کس سن کی بات ہے سر؟ یہ مڈل 60s کی, درمیان جو ہے اس کا 60 کی دہائی. ٹھیک سر. تو وہاں پر, اور جب وہ وہاں سردی شروع ہوتی تھی تو واپس سبی آ جاتے تھے. سبی آ جاتے تھے. وہیں سے ہم نے اس کو میٹرک بولتے ہیں لیکن اصل میں ہائر سیکنڈری اسکول وہ ہوتا ہے, سیکنڈری اسکول. تو وہاں پاس کیا. وہاں سے پھر کوئٹہ میں کالج تھا, یہاں آئے, آگے پڑھتے چلے گئے. کوئٹہ میں ایک ہی کالج تھا سر؟ اس وقت کوئٹہ سٹی میں 3 کالج تھے. ایک لڑکیوں کا تھا جو آج بھی ہے وہ کینٹ میں, اور یہ سائنس کالج جو آج کل کہلاتا ہے یہ تھا سارا. اور ایک ادھر سریاب روڈ پر ڈگری کالج جو آج کل کہلاتا ہے. بس یہ 2 کالج تھے. باقی ارد گرد میں ایک سبی میں بھی نہیں بنا تھا. جوب کا البتہ ایک بنا تھا, تو وہ دور تھا اس ایریے کے ان کے لوگوں کے لیے. تو یہاں پر سے کرنے کے بعد جو ہے یہاں 1 یونٹ جو ہے 14/10/55 کو 1 یونٹ بنا. وہ اس طرح سے کہ ایسٹ پاکستان ہمارے ساتھ تھا. پیرٹی کے لیے ان کی آبادی زیادہ تھی تاکہ وہ اس کو برابر کیا جائے ووٹنگ کے حساب سے پولیٹیکلی. تو یہ صوبے جو تھے آپ کا کہ اس وقت نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر NWFP بولتے تھے, جو آج کل KPK ہے. دوسرا پنجاب, تیسرا سندھ, اور چوتھا بلوچستان.
یہ اس وقت صوبے کی حیثیت نہیں تھی اس کی، لیکن یہ ہے کہ فیڈرلی ایڈمنسٹریڈ ایریا تھا، یہ ریاستیں تھیں جو آپس میں مرج ہو کر اس میں دو حصے ہوئے، ایک ہوا برٹش بلوچستان، ایک ہوا وہ جو کہ میں نے جو ابھی آپ کو بتایا ریاست ہے اسلامی ریاست ہے متحدہ کلات۔ تو یہ 14/10/55 کو ہوا ادھر۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ 1 جولائی 1970 کو 1 یونٹ توڑ دیا گیا۔ اس وقت جنرل یحییٰ پریزیڈنٹ تھا۔ اس کے لیے کافی یہاں کی پارٹیز میں خاص طور پہ نیشنل عوامی پارٹی نے یہ جد و جہد کی تاکہ ان کو جو ہے زیادہ سے زیادہ صوبائی خود مختاری اور حق حاکمیت ملے۔ تو 1 جولائی 1970 کو یہ 1 یونٹ ٹوٹا اور یہ صوبہ قائم ہوا۔ ان کے فرسٹ گورنر جو ہیں جنرل ریاض حسین صاحب بنے، اور بعد میں خان افقلات صاحب بھی گورنر رہے، بگٹی صاحب بھی رہے۔ تو عجب اتفاق یہ ہے کہ 1 جولائی 1970 کو وہ ایسٹ پاکستان والا جو کہ غداری کی وجہ سے الگ ہوا یا جو بھی ہوا، شیخ مجیب الرحمن کوئٹہ میں تھا، اور اس نے اسی 1 جولائی کو جلسے سے خطاب بھی کیا کوئٹہ میں جی وہ تھے، اور ساتھ ان کے قاضی تاج الدین تھے۔ شام کو پھر وہ جو ہے گیدرنگ بھی ہوئی، اور یہ تمام لیڈر تھے، ہم سٹوڈنٹ تھے اس وقت، تو ادھر سوال جواب کا موقع ملا۔ اور اس کے بعد مشعل بردار جلوس نکالا گیا 1 یونٹ ٹوٹنے کی خوشی میں، جس کو لیڈ کیا اس وقت کے مسلم لیگ کے پرومیننٹ لیڈر یحییٰ بختیار صاحب، جو بعد میں بھٹو کیس میں بھٹو شہید کے جو ہیں وہ وکیل بنے تھے۔ تو وہ انہوں نے یحییٰ بختیار صاحب نے لیڈ کیا، سب لوگوں نے مشعل بردار جلوس نکالا جو مختلف شاہراہوں سے جناح روڈ، کنداری بازار، لیاقت روڈ سے ہوتا ہوا گزرا۔ تو یہ چیز ہے کہ 1970 کا جو کہ 1 یونٹ کے دور میں ویسٹ پاکستان جو تھا اس کا دارالخلافہ لاہور تھا، تمام سیکٹریٹ وہاں تھا، تمام صوبائی لیول کے دفاتر وہاں تھے۔ 1 جولائی 70 کو وہی صوبائی لیول کے جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں محکمے ادھر آ گئے۔ مثلا یہاں سیکٹریٹ قائم ہو گیا، یہاں چیف سیکٹری بیٹھنا شروع ہو گیا، بہت سارے محکمے، ہر محکمے کا سیکٹری بیٹھنا شروع ہو گیا، اور باقی محکمے بننے، اٹیچ ڈپارٹمنٹ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ سیکریٹریٹ میں ہوتا ہے، ان کا ہیڈ سیکٹری ہوتا ہے، اور اٹیچ ڈپارٹمنٹ جیسے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ ہے، ڈائریکٹر سکولز ہے یا ایجوکیشن ہے، اس طریقے سے ڈائریکٹوریٹس وغیرہ بنے، وہ یہاں قائم ہو گئے اور انہوں نے کام شروع کر دیا۔ اس کے بعد ادھر کے تقاضے کے مطابق بلوچستان یونیورسٹی بھی بنی۔ بلوچستان یونیورسٹی کی جو موجودہ بلڈنگ ہے یہ ڈکلیئرڈ جو تھی CMI، اس کو بولتے تھے کالج آف منرل ٹیکنالوجی، CMT بلڈنگ، اور ان کالج آف منرل ٹیکنالوجی شروع ہونا تھا، لیکن یہ اس کا نام ہے یونیورسٹی کی ضرورت تھی، تو بھٹو صاحب نے بھی کوشش کی، زیادہ تر جو ہے غوث بخش بزنجو صاحب وغیرہ کی کوششوں سے یونیورسٹی بنی، اور انہوں ہی نے، آپ نے پڑھا ہوگا، پروفیسر کرار صاحب کو وائس چانسلر بنایا۔ اس سے پہلے انٹرم وائس چانسلر تھے دراب پٹیل صاحب جو سپریم کورٹ کے جج تھے، اور ساتھ انہی دنوں میں 72 میں ہمارے اسٹوڈنٹ ہوڈی تھا، تو بھٹو صاحب نے اچھے تعلقات تھے ایران سے، شاہ ایران نے کہا، اور یہ آپ کا جو آج بولان میڈیکل کالج ہے شہنشاہ ایران کے معاونت سے، اور پھر ادھر کا جو ہے اس کا نام ہے میڈیکل کالج بنا، جو اب تک چل رہا ہے اور اب یونیورسٹی میں اپ گریڈ ہو چکا ہے، اور اسی طرح تمام ادارے جو ہیں ادھر آئے۔ تو فیڈرل گورنمنٹ کے اداروں میں جو ہے نا ایسے ہیں، جیسے آپ سنیں کہ میں نے کمپٹرولر بلوچستان، آج کل اس کا نام ہے اکاؤنٹنٹ جنرل بلوچستان، یہ ادارہ ہے۔ یہ آڈیٹر جنرل اس وقت کمپٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل آف پاکستان جو کہ لاہور میں بیٹھتا تھا، اب بعد میں اسلام آباد شفٹ ہو گیا، یہ اس کے تحت ادارہ تھا۔ پھر بعد میں آئین جب بنا 73 کا 73 کا،
تو اکاؤنٹس اور آڈٹ کو الگ جب کیا تو آڈیٹر جنرل کا محکمہ الگ ہو گیا، آپ کہتے ہیں ڈپارٹمنٹ آف دا آڈیٹر جنرل آف پاکستان، اور ان کا اکاؤنٹس کا جو ہے وہ الگ ہو گیا۔ اس کے آج کل سربراہ کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس، ان کے نیچے جو ہیں یہ تمام اکاؤنٹنٹ جنرل ہیں، جس میں بلوچستان کا بھی ہے۔ یہ جب بنا، یہ کراچی میں کیو کے ونگ ہوتا تھا، کوئٹہ کلات ونگ، اس کو بولتے تھے کنٹرولر نادرن ایریاز، نہیں نادرن نہیں، میرے خیال یا ساؤدرن ایریا۔ تو وہ جب آیا تو یہاں کنٹرولر کے نام ہی سے آیا، اور یہ کچھ سالوں تک جو ہے اسی طرح سے چلتا رہا، اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ڈیل کرتا رہا اور پروونشل کو بھی۔ بعد میں آہستہ آہستہ جو وفاقی ہے وہ اے جی پی آر کا حصہ بن گیا۔ اسی طرح آڈٹ کے 2 حصے ہو گئے، فیڈرل آڈٹ، پروونشل آڈٹ، اب اسی طرح سے ہر جگہ۔ تو یہ پھر اس میں ہمیں اتفاق سے 70s میں وہ موقع ملا تو وہیں ہم نے جوائن کر لیا۔ وہ ایک ٹیکنیکل ہوتا ہے جو اس کا نام ہے اکاؤنٹنسی کی لائن، اکاؤنٹ اینڈ آڈٹ کی، تو اسی میں رہے، اسی میں وہاں کے ڈپارٹمنٹل محکمانہ امتحان وغیرہ کر کے آگے بڑھتے رہے۔ اور اس میں تمام شعبے جو ہوتے ہیں، آپ عام آدمی سے پوچھیں اسے اتنا نہ پتہ، لیکن جو سرکاری ملازم ہے، سرکاری افسر ہے، اس کو اس کی اہمیت کا پتہ ہے کہ اکاؤنٹنٹ جنرل دفتر اور اس ادارے کی کیا اہمیت ہے۔ ابھی کسی کو خواہ وہ نائب قاصد ہو، جونیئر کلرک ہو یا چیف سیکرٹری ہو، اس کو تنخواہ برآمد وہیں سے ہوتی ہے، اے جی آفس سے، اکاؤنٹنٹ جنرل کے دفتر سے۔ تو وہاں پر اسی طریقے سے جو خرچ اخراجات پورے کرتے ہیں سرکاری محکمے، سرکاری بجٹ کے تحت، وہ بھی تمام بل جن کو کنٹیجنسی کہا جاتا ہے بل ہیں۔ پھر وہاں پر ملازمین کے جو لازمی بچت ہے، جیسے جنرل پروویڈنٹ فنڈ ہے، جی پی فنڈ بولتے ہیں، وہ بھی وہاں مینٹین ہوتا ہے ہر ایک کا۔ گروپ انشورنس کٹتا ہے، بینولٹ فنڈ بھی کٹتا ہے، لیکن وہ سارا بنا کے پھر وہاں ان کی جو ادارہ ہے فائنانس کے انڈر، ان کو وہ لوگ چیک دے دیتے ہیں۔ اسی طرح انکم ٹیکس کٹ کے ساتھ ماہانہ ان کو انکم ٹیکس کا چیک دے دیتے تھے۔ اب آیا سارا معاملہ آن لائن ہو گیا ہے اور ترقی ہو گئی۔ تو دوسرا جو ہے نا، سب سے کروشل جو ہوتا ہے، سب سے پہلے اگر کوئی سروس میں آیا تو آج اس کا بل ہوگا، پروموٹ ہوگا، ترقی کرتا رہے گا، پوسٹنگ ٹرانسفر ہوگی، ان کو ادائیگی ہوتی رہے گی، ان کا ریکارڈ 1 سے 15 گریڈ تک کا سروس بک کہلاتی ہے، اور 16 گریڈ اینڈ ابو کا جو ہے نا وہاں پر گزٹڈ آڈٹ ڈپارٹمنٹ کا ہے، وہاں پر سروس اسٹیٹمنٹ کہلاتی ہے، ان کی فائلیں ہوتی ہیں، پرسنل فائلیں۔ تو جب شروع میں کوئی ڈائریکٹ گزٹڈ لگتا ہے یا نیچے سے پروموٹ ہوتا ہے، یہ تمام حساب کتاب وہ رکھتے ہیں اپنے پاس۔ اور اس کے بعد الٹیمیٹ اینڈ یہ ہے آج کل کہ سپرانویشن سول سرونٹ ایکٹ کے تحت 60 سال پہ جو پہنچے گا وہ خود بخود یعنی آٹومیٹیکلی ریٹائرڈ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو اس وقت کیا ہوتا ہے، پینشنری بینیفٹ، جس میں سب سے پہلے پینشن ہے، اس کے پھر ہیں کہ ایک تو منتھلی پینشن کا حساب وہ دیتے ہیں وہ بنا کے، دوسرا ان کو جمع شدہ رقم وہ دیتے ہیں اس کا کمیوٹیشن کے نام سے، یکمشت ادائیگی۔ اس کے بعد ان کو جی پی فنڈ ملتا ہے سارا جمع شدہ، وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے، پاکستان میں سب سے بڑا انٹرسٹ ریٹ اسی جی پی فنڈ پر ہے، اور اس سے کافی جو ہے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں سرکاری افسروں اور ملازموں کو۔ اور تو اس طریقے سے باقی چیزیں بھی جو بیچ میں ترسیل ہے، مثلا ٹی اے بل ہے، آپ کا جی پی فنڈ ہے، میڈیکل ہے، ری ایمبرسمنٹ ہے، وہ کنٹیجنسی کے آئٹمز ہیں سارے جو یہ ہے۔ تو یہ تمام مثلا گورنمنٹ پرچیزنگ ہے، وہاں پر پہلے وہ ہوتا تھا پرچیز مینول کے تحت، اب جو ہے اس کی بی پی پی آر اے کر دیا ہے۔ تو وہ سسٹم آپ کو پتہ ہوگا، جب اکیلے اگر ہر ایک کے بارے میں الگ الگ جانا ہو تو یہ ایک پورا سمندر ہے، بہت ساری لہریں مل کر ایک بڑا سمندر بنتا ہے، اور تمام محکموں کا سرتاج محکمہ یا کہیں اس کا ریڑھ کی ہڈی جو ہے نظام چلانے کی، وہ اکاؤنٹنٹ جنرل کا دفتر ہے۔ تو وہاں ہمیں خدمت کا موقع ملا، کام سیکھنے کا موقع ملا۔ پھر اس کے بعد ہمارا سروس کا زیادہ حصہ، آدھے سے زیادہ، ٹوٹل 32 سال سروس میں 16 سال سے زیادہ یہ ٹریننگ سائڈ میں گزرا۔ تو اس میں جو ہے سیکھنے سکھانے کا موقع ملا، اور
آج ہم کمپیئر کرتے ہیں، اسی میں میں بیچ میں ٹریننگ ادارہ جو تھا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن، اب کہتے ہیں بیچ میں نم بنا تھا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ، اب پھر دوبارہ نیپا کہہ لیا، تو ادھر بھی خدمت کا موقع ملا۔ تو یہاں پر اس طریقے سے ہے کہ میں کمپیئر کرتا ہوں اپنے وقت سے آج کے وقت کو۔ تو آج کل دفاتر میں جو میں اس حوالے سے زیادہ کہہ سکتا ہوں، بلکہ جرات کر سکتا ہوں کہ میں ٹریننگ سے وابستہ رہا، خود بھی بہت زیادہ ٹریننگ حاصل کی اور بہت سارا ٹریننگ وہ جو ڈیلیور کرتے رہے اس میں۔ مثلاً یا پہلے ریلوے اکاؤنٹس اکیڈمی نام تھا، پاکستان آڈٹ اکیڈمی ہے، نیپا کا بتا دیا، رورل ڈیولپمنٹ اکیڈمی ہے، پھر اس کے بعد IPH ہے، انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ ہے۔ پھر بیچ میں جس وقت یہ ماشاء اللہ لگا ہے مشرف کا، تو اس میں ڈی سینٹرلائزیشن سپورٹ پروگرام شروع ہوا تھا، اس کے تحت تمام محکموں کے افسروں کو، بلکہ سربراہان تک کو بھی وہ جو ہے فوج اور سول کے کولیبریشن سے جو ہے بہت سارے کورسز کرائے گئے کہ وہ سوئچ اوور کیسے کریں گے پروونشل لیول سے ضلعی لیول پر آ کے ضلعی حکومت کے لیے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر اس دور میں ضلعی حکومتیں بنی تاکہ جو آئین میں دیا گیا ہے کہ ہر شخص کو انصاف سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی مقدمہ بنے اور اس کے حق میں اس کے خلاف، یعنی آپ کو امینٹیز ضروریات آپ کے ڈور سٹیپ پر، آپ کے دروازے کی دہلیز پہ ملنی چاہیے۔ مثلاً آپ کو پانی ہے، آپ کو نکاسی آب ہے، یہ ڈرینیج ہے، سڑکیں ہیں، آپ کے اسکول ہیں، صفائی ستھرائی میونسپلٹی ہے۔ تو اس طریقے سے انہی دنوں میں پھر یہ میٹروپولیٹن کارپوریشن بنی، پہلے صرف کوئٹہ میونسپلٹی ہوتی تھی۔ تو اس طریقے سے وہ بہت پہلے ایوب خان کے دور میں بنیادی جمہوریت کا نظام تھا، اس کو چلنے نہیں دیا۔ اب بھی جو ہے اس کا نام ہے، جس وقت یہ چلا مشرف کے دور تک تو چلا، وہ گئے تو ہوا کے ساتھ گان ود دا ونڈ۔ ہوتا یہ ہے کہ جو اس وقت ہمارے سیاستدان ہیں اور وہ اپنا کسی نہ کسی طرح جیت کر صوبائی اسمبلی لیول پر آتے ہیں، ان کا اخباریں بھری ہوئی ہیں تجزیات سے، ان کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بن گئی، مقامی حکومتیں بن گئی ضلعی لیول پر، تو ہماری جو ہے میں چونکہ عام آدمی ہوں تو عام زبان استعمال کرنے کی اجازت دیں کہ وہ کہیں گے ہماری معتبری ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ساری دنیا میں سب سے اچھا نظام 3 قسم کے دیکھیں، مقامی حکومت، لوکل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ۔ یہاں تک وہ بنا تھا، بائی لاز ابھی بھی آپ کے پاس ہوں گے کہ تحصیل لیول تک بھی ہے کہ اس میں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل، تحصیل اکاؤنٹس آفس، اس طرح، اور وہ نظام بنا ہے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس کا وہاں پر۔ اب تک جو ہے بلوچستان میں ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس نہیں بنا، نام کے ہیں لیکن ان کو اس طرح سے پاور نہیں دی گئی۔ اور بیچ میں تھوڑا سا ایک تجربہ، ایک وہاں کے اچھے آفیسر آئے تھے ڈائنامک، انہوں نے ایک خضدار اور آپ کی سبی میں AG سب آفس بنائے تو لوگوں کو کافی سہولت ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں سے گوادر ہے، فرض کریں 600 کچھ کلومیٹر یہاں سے، وہاں کے ساتھ آس پاس گاؤں ہیں، 10 میل 12 میل اس طرح اب کلومیٹر ہے۔ ایک گریڈ کا نائب قاصد یا چپڑاسی یا مالی ریٹائر ہوتا ہے، اسے اپنی پینشن لینے کے لیے کوئٹہ آنا پڑتا ہے۔ وہ ویسے سسٹم تو دیا ہوا ہے کہ وہاں سے بائی پوسٹ ان کے محکمے کی، لیکن یہاں اب جو ماحول بن چکا ہے اس وقت تک نہیں ہوتا کام کسی کا جب وہ بندہ خود آئے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ اس کی کیا تنخواہ ہے، کیا وسائل ہے، یہاں آ کے کہاں ٹھہرے، روپیہ پیسہ ہے نہیں۔ ہم نے خود اپنے تجربے میں ہزاروں ایسے لوگ دیکھے ہیں روتے ہوئے جن کو پینشن نہیں مل رہی، اتنی دور سے آتے ہیں۔ اس کا بیسٹ انتظام یہی تھا کہ ڈسٹرکٹ لیول پر اٹانومی ڈسٹرکٹ لیول پر ایسے محکموں کو اختیار دیا جائے تاکہ وہیں پر لوگوں کا پینشن، GP فنڈ وغیرہ، بل پاس ہونا سب وہیں ہو۔ اس کی کوشش کی تھی بیچ میں، لیکن انہیں پاور نہیں دی گئی، اور ایک دفعہ غالباً جنوری 2010 میں شاید آرڈر، تو شاید یہی کہ اس میں خان صاحب جو تھے، محفوظ علی خان، KS محفوظ علی خان،
सेक्रेटरी फाइनेंस थे, तो उन दिनों में उन्होंने 10 या 11 ज़िलों को डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस डिक्लेयर किया, लेकिन पावर नहीं देने दी, क्योंकि एजी ऑफिस के मुलाजिम जो है रुकावट बन गए। जबकि ट्रेजरी ऑफिसर उस वक़्त के वो कहते थे कि हमें पावर दूसरे सूबों की तरह दी जाए। और ये जो निज़ाम है ज़िलाई लेवल तक उनके इख्तियारात की तकसीम का, तजर्बाती तौर पर 1964 में अयूब ख़ान के दौर में खैरपुर जो सिंध का है और दूसरा गुजरांवाला पंजाब में, इनके 2 डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस खोले गए और वो कामयाब चले। तो उस बेस पर आज आप देखें KPK में, सिंध में, पंजाब में सब ज़िले जो है ना, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस का निज़ाम चल रहा है। वो वहाँ से बड़ा अफसर भी उस ज़िले का अगर रिटायर होगा तो उसको वहीं से पेंशन मिलेगी सारे, उसे नहीं जाना पड़ेगा लाहौर अगर पंजाब का है। आपका जो है इसका नाम है, फ़र्ज़ करो कोई सांगड़ में काम कर रहा है तो उसे कराची नहीं जाना पड़ेगा। और इसी तरह से जो है इसका नाम है, अगर ज़िला हज़ारे में काम कर रहा है वहाँ पर हरीपुर वगैरह में, एबटाबाद में, उसे पेशावर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका नाम है आपको हर चीज़ के लिए सेंट्रलाइजेशन जो होती है ना, वो जनरेट्स करप्शन। ये आम आदमी की ज़ुबान है, ठीक है कि नहीं है। तो आप देख लें इसी बात पर कि एक बंदा जो कि मफलूकुल हाल है और वो जो है बार बार चक्कर लगाता है वहाँ से इधर तक, और इनका भी कसूर नहीं है कि जानबूझ के तंग करें, ऐसी बात नहीं है। कागज़ात नामुकम्मल होते हैं तो इसलिए उनका केस वक़्त पर नहीं होता। तो इसी के लिए ये ट्रेनिंग्स, ये तरबियत और ये ज़रिए निज़ाम बनाने की कोशिश की गई उस वक़्त के मुखलिस लोगों ने। अब ये है कि महकमों को मैं माज़रत के साथ कहूँगा कि किसी को पता नहीं है कि हमारे मुलाजमीन के हकूक़ क्या हैं। जब वो पेंशन होने लगता है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है, क्योंकि उनकी तरबियत नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। हालांकि तरबियत दी गई है, बस लोग दिलचस्पी नहीं लेते, ये बहुत बुरी बात है। अब एक बंदा है यहाँ, आप कोयटा शहर को देख लें, 2-3 बंदे ऐसे हैं, बुज़ुर्ग हैं, वही लोगों को जो है ना थोड़ी सी फ़ीस लेकर ये पेंशन के कागज़ात, GP फंड के कागज़ात वगैरह वगैरह बना के दे देते हैं। आज वो ना रहें तो कोई सेकंड लाइन नहीं है कि जो उनको बना के दे। क्यों नहीं? अगर मैं मुलाजिम हूँ और मैंने सर्विस शुरू की है तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा रिकॉर्ड कौन सा होना चाहिए और मुझे आखिर में क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। ये चीज़ें किसी को पता नहीं। आप जाके रिकॉर्ड देखें, एक सेंसस करें कि एक बंदा रिटायर होता है, उसको सालों पेंशन नहीं मिलती पूरी, या GP फंड सारा पूरा नहीं मिलता, वो उसमें जनाब मिसिंग है, क्योंकि कोई कहाँ रहा है, कोई कहाँ रहा है, वो उस इंदराज नहीं हुआ होता। ये अकाउंटिंग सिस्टम है। तो एक ये सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल सीधा अंग्रेज़ का बच्चा बना के गया, हम उस पर अमल नहीं कर सके। आप इनके हर सिस्टम का AGFs के अंदर का मैनुअल है कि हर उसका तरीक़ेकार क्या है। मसलन आपका GP फंड है अगर किसी मुलाजिम का, तो वो किस तरीके से मेंटेन होगा, उस पर कैसे इंटरेस्ट लगेगा और उसमें क्या क्या और चीज़ें हैं, वो रूल्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें हैं। वहाँ वाले AG ऑफिस वाले, क्या मैं अफसोस ये होता है कि ट्रेजरी जो आजकल उसका नाम डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर कहलाता है, उनको भी उस, हालांकि वो मुतल्लिक हैं उस चीज़ से, उनको भी पूरा पता नहीं है, क्योंकि AG ऑफिस की जो ट्रेनिंग है और उसका वो जो सरकारी कोर्स है उसमें इतना कुछ पढ़ाया जाता है, तजुर्बा हो जाता है कि वो बंदा जो है वहाँ का क्वालिफाइड हर जगह फिट हो जाता है, तमाम ये क्लरिकल दफ्तरी मामलात को समझता है। जबकि यहाँ पर सेक्रेटरीट की सबसे बड़ा दफ्तर कौन सा सेक्रेटरीट है? आप अभी जाएँ सेक्रेटरीट में, सेक्रेटरी लेवल पर जाएँ, माजरत के साथ आप उनके नीचे सेक्शन अफसर काम करते हैं, लेकिन उनसे जिस वक्त ये टेक्निकल बातें पूछेंगे उन्हें पता नहीं है। तो इसलिए इसमें मेरी तजर्बे की उसमें इस उम्र में आकर ये है कि सब आप जब तक जो है इसका नाम है सीखेंगे नहीं, उस वक़्त तक जो है काम बेहतर नहीं होगा। और दूसरा, कुछ हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग में कोई कोशिश नहीं हुई, जबकि हम अपने ज़माने तालिब इल्मी को या अवाइल सर्विस में कि उसमें हमारे बड़े हमसे जो हमारे इंचार्ज होते थे क्लास में, टीचर, दफ्तर में सेक्शनल ऑफिसर, जो भी इंचार्जेस
وہ کریکٹر بلڈنگ ساتھ کرتے تھے اپنے ماتحت کی وہاں پر اسٹوڈنٹ کی، کہ سچ بولو، وقت کی پابندی کرو، کام سیکھو، کام کا قاعدے قانون کے تحت کرو۔ اب آپ جائیں مثلاً لیکچرر بن گئے، ایم اے کر کے پبلک سروس کمیشن کے تھرو آ گئے، واجبی قسم کا آج کل تھوڑی سی ٹریننگ ان کو دے دی، لیکن وہ کورے ہوتے ہیں بالکل اس بارے میں کہ انہوں نے کیسے تنخواہ ڈرا کرنی ہے اور اپنا کیا کچھ کرنا ہے، جو بھی میں نے باتیں کی۔ اور یہاں پر اس وقت 104 بلوچستان میں کالج تھے، تو بزدار صاحب اس کے سیکرٹری تھے، انہوں نے سارا بلایا، رضا بڑیج صاحب منسٹر تھے، سب کو ٹریننگ کے لیے، ایک جنرل نو ہاؤ کے لیے۔ تو اس میں ہر پرنسپل نے یہ بات کی کہ میں پروفیسر تھا، ایسوسیٹ پروفیسر تھا یا لیکچرر تھا، بائی سینیارٹی میرے آرڈر پرنسپل کے ہو گئے، اور مجھے الف بے بھی نہیں آتا، کیونکہ پرنسپل ڈی ڈی ہوتا ہے، ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسر۔ کہتا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں کہ یہ کیش بک کیا ہے، بل کیا ہے، تو میں اس کلرک جو کہ کیشیئر ہوتا ہے اس کے رحم و کرم پر رہا ہوں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ ایک ڈاکٹر ہے، وہ کیا اس کا نام ہے، اسپیشلسٹ ہے، ایسے ادارے جیسے بی ایم سی بن گیا، یا آپ کے ڈاکٹر ہیں جو فیلڈ، وہ جا کے ڈی ایچ او بن گئے، ان کو وہ پراپر تربیت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ہے اپنے کیشیئرز اور کلرکس یا اکاؤنٹنٹ کسی بڑے دفتر میں ہوگا، وہ ان کے جو نا ان کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ تو اس میں میری تجویز یہ ہے، کوشش کی بھی ہے گورنمنٹ نے، لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلے اصول کیا ہے کہ آپ اگر میں ملازم بناؤں، خواہ چھوٹا یا بڑا، آپ بنے ہیں چھوٹا یا بڑے، نو ہاؤ ہونی چاہیے کہ میں بھائی اس لائن میں آیا ہوں، یہ پٹری کہاں جاتی ہے، کس کس اسٹیشن سے ہو کر کہاں ختم ہوتی ہے۔ ایسے بالکل ایسے یہ زندگی کا جرنی آف بل ہے کہ آپ نے پہلے دن بھرتی ہوئے آپ کو کیا ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے۔ چھوٹی سی میں بات بتا دیتا ہوں، میں کسی پوسٹ پر بھرتی ہوا، مجھے اپنا فزیکل فٹنس سرٹیفکیٹ، جس کو میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے، وہ دینا پڑے گا، کریکٹر سرٹیفکیٹ دینا ہوگا، اور اس کے بعد پولیس ویریفیکیشن وغیرہ وغیرہ۔ 1 سے 15 گریڈ کے لیے سروس بک دینی ہوگی، بنانی ہوگی، اور 16 اینڈ ابو کی جو ہے نا صرف اسٹیٹمنٹ ہوگی، اپوائنٹمنٹ آرڈر ہے، یہ کاغذات وغیرہ۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں، اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، صرف ایک ول کی ضرورت ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں، میرے تجربہ ہے کیونکہ میں ٹریننگ سائیڈ میں زیادہ رہا ہوں، ٹریننگ بلاتے تھے، فرض کیجیے میں مثال دیتا ہوں کہ ٹی اے رولز یا جی پی فنڈ کے بارے میں یا پے فکسیشن کے بارے میں، تو وہاں پر وہ مختلف محکموں سے نامینیشنز آتی تھیں، ان کا جونیئر کلرک بھی آتا تھا، کسی کا سینئر کلرک آتا تھا، کوئی اسسٹنٹ آتا تھا، کوئی سپرنٹینڈنٹ یا سیکشن افسر، تو وہاں جو بڑے افسر بھی آتے تھے بیچ میں، ڈپٹی سیکرٹری، اس سے بھی اوپر کے لیول کے، وہ اس بات کو محسوس کرتے تھے، یعنی اچھا نہیں محسوس کرتے تھے کہ بھئی ہمارے جو ہے نا اس لیول کا افسر ہوں میں، اور میرے ساتھ جو ہے نا وہاں کا اسسٹنٹ بیٹھا ہوا ہے یا کلرک ہے۔ بھئی جب تعلیم حاصل کرنی ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، سیکھنا ہے، آپ دیکھیں سب سے بہتر ترین ادارہ دنیا کا، میں کہوں گا صرف پاکستان کے اندر نہیں، ہماری فوج ہے۔ ان کا ہر بندہ ہر لمحے پر، ہر سٹیج پر ٹریننگ لیتا ہے، اور وہ ہر وقت حالت تربیت میں ہوتا ہے، پریکٹیکل۔ وہ اگر کوئی ادھر کا بندہ جو ہے سپاہی ہو، وہ ٹھیلا بھی لگائے گا، کرینے سے لگائے گا۔ اور ہم یہاں پر 20 گریڈ میں ریٹائر ہو کے پروفیسر بن کے جائیں گے، ہمیں جو ہے نا اچھی بنی ہوئی دکان چلانی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے تربیت جو ہے نا، جب تربیت عام کر دیں، ماحول ابھی کیا ہے، تربیت عام تو ہے، جو ہے قابل ہی نہیں۔ مجھے اگر آپ نامینیٹ کر دیں گے، میں جاؤں گا، میں اگر بڑے لیول پر ہوں، میرا کلرک ساتھ بیٹھا ہے، تو یہ کہ بھئی یہ کیوں، کیا اس کا نام ہے، مجھے میری شان میں گستاخی ہو رہی ہے، تو یہ ایک کلچر توڑنا چاہیے۔ سر یہ بتائیں کہ آج کل جو معاشرہ ہمارا تنزلی کا شکار ہے، اور تعلیم بھی اس حساب سے نہیں ہے جو آپ کے وقتوں میں تھی، اس کا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں سر؟ اچھے ٹیچر نہیں ہیں یا اسٹوڈنٹ میں پڑھنے کا وہ جذبہ نہیں رہا؟ دونوں چیزیں۔ وہ ایسا ہے کہ اسکول میں جب ٹیچر ہم بھی پڑھے ہیں، وہ اتنا بچوں کے ساتھ توجہ دیتے تھے کہ انہیں اگر باہر بازار یا محلے میں بھی دیکھ لیتے تھے تو وہاں بھی تربیت کرتے تھے کہ آوارہ مت پھرو، جاؤ گھر میں پڑھو، فلاں کام مت کرو، فلاں کام کرو۔
اب بات یہ ہے کہ ہمارا سب سے پہلے مذہب، اللہ کا شکر اسلام، مسلمان ہیں ہم. یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ اخلاقی مذہب ہے، اخلاق سکھاتا ہے. جی آپ ایک چیز بتائیں کہ کہیں پر کیریکٹر بلڈنگ ہوئی ہو. مثلا سب سے پہلا کیا ہے؟ سچ بولو. آپ دفتر میں جائیں گے، میں جاؤں گا، آپ جائیں گے کہ بھئی یہ میرا کام کر دو، کہتے بس جی 2 دن میں آ جانا. 2 دن کے بعد جائیں گے، ہمیں مصروفیت رہی، یہ ہوا وہ ہوا، 2 دن اور آگے لے گئے. یہ جھوٹ بن گیا. بھئی آپ وہ وعدہ حدیث پاک، قرآن پاک کے تعلیم کے روشنی میں نہیں بلکہ ان کے حکم کے مطابق وہ بات کیوں کرتے ہو جو تم کر نہیں سکتے؟ تو پہلی بات تو ہے یہ اخلاقی تربیت. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت تعلیم عام ہے پہلے کی نسبت. جو ہم پڑھیں آج سے 50 سال پہلے، اس وقت پرائمری اسکول کا ٹیچر بھی ایک کوالیفائڈ معاشرے میں نظر آتا تھا، اس محلے یا اس شہر میں. آج یونیورسٹی ہے آپ کی، کئی یونیورسٹی ایک ہی شہر کے اندر ہے، ان کے وائس چانسلر، ان کے پروفیسر، ڈین سارے دیکھ لیں کہ وہ موجود ہیں، لیکن آج ان کی وہ رسپیکٹ نہیں ہے جو آپ پہلے ایک پرائمری اسکول کے ٹیچر کی جو ہے اس کا نام ہوتی تھی. سر اس کی ایک وجہ یہ بھی جو سامنے آتی ہے، آج کل اسکولوں میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اگر ٹیچر نے کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی سزا دے دی، کوئی مار دیا تھوڑا سا کوئی، تو ٹیچروں پر اتنا سختی کی جاتی ہے یا ان کو مطلب نوکری سے بھی نکال دیا جاتا ہے. اور اس بات کا فائدہ اسٹوڈنٹ اٹھا رہے ہیں کہ یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، چاہے ہم شور کریں، پڑھیں نہ پڑھیں، سبق یاد ہو نہ ہو، اگر یہ ہمیں ہاتھ لگائے گا تو یہ نوکری سے جائے گا. تو بیچارے جو ہے وہ ٹیچر آج کل جو ہے وہ بہت خوف میں رہتے ہیں کہ اگر ہم نے جو ہے ان کی غلطی پر یا شور مچانے پر یا کلاس میں جو ہے ان کو اپنا جو ہے وہ رکھنا ہی ہے، مینٹین رکھنا ہے، تو وہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، ڈانٹ بھی نہیں سکتے. کیمرے لگا دیے گئے کلاسز میں، تو یہ کس طرح سلسلہ چلے گا سر؟ یہ ہے ٹھیک ہے کہ مارنا نہیں چاہیے اسٹوڈنٹس کو بے وجہ، لیکن اب یہ بھی نہیں ہے کہ بیچارہ وہ ٹیچر ڈرا رہے اور جو اسٹوڈنٹس جو ان پر جو حاوی رہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے سر. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ اخباریں پڑھتے ہیں، خبریں دیکھتے ہیں. آج کل اخبار پڑھنے کا رجحان ختم آ گیا جب سے یہ سوشل میڈیا اور آپ کا ٹی وی آ گیا. جس کو سب لوگ یہ کیا کہتے ہیں، جس کو کوئی نوکری نہیں ملتی وہ جا کے ٹیچر بن جاتا ہے، اور وہ بھی بڑی مشکل سے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹیچر کی اوپر پہلے سے دباؤ آ جاتا ہے کہ یہ جو اسٹوڈنٹ ہیں اس میں فلاں اثر رسوخ والے لوگوں یا افسروں کے بچے ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو آپ نے مار پیٹ کی بات کی ہے، ہم بھی اسکول میں رہے، آپ بھی رہے ہوں گے. بات یہ ہے کہ کالج میں مار پیٹ شروع وہ نہیں ہوتی تھی، اپ ٹو میٹرک ہم نے دیکھا ہے مار پڑتی تھی. تو اب اس میں کیا ہے، انگریزی کا محاورہ اسپیئر دا راڈ اینڈ اسپائل دا چائلڈ. اگر آپ جو ہیں بچے کو تھوڑا سا ڈرا کے نہیں رکھیں گے نا تو وہ بچہ ضائع ہو جائے گا، اسپائل ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے کہ جو کہتے ہیں کہ آج کل کے جو ترقی یافتہ ملک ہیں یورپ میں ادھر ادھر، وہاں مارتے نہیں، یہ نہیں وہ نہیں فلاں نہیں، وہ بات صحیح ہے، لیکن ان کا پھر اخلاقی انحطاط بھی تو آپ دیکھیں کہ اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے یا ہو گئی ہے. اسی طرح سے یہاں بھی فری ہینڈ دیا ہوا ہے. اس کا وہی طریقہ ہے کہ آپ جو ہے نا دوڑ پیچھے کی طرف گردش ایام تو، یہاں پر چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہونا چاہیے. ماں باپ کو اپنا حق ادا کرنا چاہیے، فرض ادا کرنا چاہیے، اور ٹیچر کو اپنا. کیا ہے حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے کہ گہوارے سے لحد تک یا ماں کی گود سے قبر تک انسان طالب علم رہتا ہے. اور جس نے ایک لفظ علم کا سکھایا، حضرت علی کا غالباً قول ہے، میں ساری زندگی اس کا غلام رہا ہوں. ٹھیک ہے نہیں. اور روحانی باپ کہلاتا ہے ٹیچر. لیکن بات یہ ہے وہی جو آپ نے بات بڑی اہم بات کی، کروشل، کہ ذرا سا ٹیچر کے نے کچھ اپنے فرائض ہیں وہ ادا کیے، کسی کو ناگوار گزرا یا فیل کر دیا، وہ جو ہے اس بیچارے کو نوکری سے جانا پڑتا ہے یا ٹرانسفر دور دراز ہو جاتا ہے. ابھی دیکھیں کہ اب گورنمنٹ نے ٹیچرز میں کافی میپنگ کی ہے، وہاں جا کر ان کی سینسس کی ہے. کئی لوگ جو ہیں گھوسٹ امپلائز. یہ تمام چیزیں ہیں، جس کو کوئی کام نہیں ملا اس کو ٹیچر بنا دیا. یہ جب تک پورا نظام نہیں بدلے گا، اور نظام بدلنے کا اصول اور سٹیپ نمبر 1 مقامی حکومتیں. آپ اگر اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں
اس ڈور سٹیپ پر آپ کو وہ ہوگی پکڑ ہوگی نا، آپ جو ہے نا اس کو بہتر کر سکیں گے۔ اب ذرا سی کوئی بات ہو جائے، آپ کو MNA یا فیڈرل منسٹر کدھر اسلام آباد جانا پڑے گا، یا اپنے اس ایریے میں کہاں ہوگا، وہ ملے گا نہیں۔ اس کے بعد گن مین کلچر ان کا کتنا زیادہ ہے، سرکاری جو فورسز ہیں آپ کی، لیویز ہے، پولیس ہے، یہ وہ انہوں نے رکھی ہوئی ہیں اپنے پاس، ان کی جان کو خطرہ ہے، عوام کی جان کو خطرہ نہیں ہے۔ تو وہ اس طریقے سے آپ جو ہے پروونشل منسٹر کے پاس جائیں گے، آپ مل ہی نہیں سکتے، MPA کے پاس جائیں گے، وہ بھی معتبری دکھائے گا۔ تو ایک کلچر بگڑ چکا ہے۔ اس کی کیا وجہ، جو میں پہلے کہا کہ ہمارا مذہب اخلاقی مذہب ہے، کیریکٹر بلڈنگ کی تربیت بالکل نہیں ہے، اور کسی کے اندر انسانی جس کو درد دل کہتے ہیں وہ پیدا نہیں ہوتا، اور ہر ایک جو ہے نا اپنے اصل کیا چیز ہے، تکبر، بس ایک ذرا سی وہ ہو گئی تو ہر ایک کی انانیت جو ہے نا وہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے اس انا کو برقرار رکھنے یا اس ہیکڑی کو اونچا کرنے کے لیے وہ کام کرتا ہے جو ظلم میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ ہے اس کی وجہ۔ سر ایک لاسٹ کوشچن آپ سے یہ کرنا تھا کہ ٹھیک ہے وہ بات تو نہیں رہی جو محکموں میں پہلے تھی یا انسٹیٹیوشن میں پہلے تھی، لیکن اس کا آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ سر اس کا کیا سدباب ہونا چاہیے، اس کا تدارک کیسے ہوگا سر؟ آپ میں جیسے میں نے عرض کی کہ انحطاط جو ہے نا تنزلی اور زوال ہر ادارے میں، ٹھیک ہے، ٹیچر باوجود اپنے فرائض ادا نہیں کر پا رہا، ایک کلرک یا افسر دفاتر سیکریٹریٹ وغیرہ میں اپنے کام پورا نہیں کر پا رہا، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہ ہے کہ ایک میں ٹیچر ہوں، اگر میں بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کے تھوڑی سی ان کو سرزنش کروں گا نا، اگلے دن ان کا اگر کوئی وہ بااثر ہے وہ آئے گا میرا گریبان پکڑے گا۔ یہاں تک آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک بچے کو کسی اسکول میں مارا اور اس کے جو ہے نا رشتہ دار آئے اور اس ٹیچر کو قتل کر دیا۔ مار پیٹ تو عام ہے، سسپینشن عام ہے، دور دراز ٹرانسفر عام ہے، پھر اس کے بعد جس کو نوکری نہیں ملتی وہ جو ہے اس میں آ جاتا ہے اور گھوسٹ بن جاتے ہیں، جو گھر بیٹھے تنخواہیں لیتے رہتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے جب ایک ڈسپلن میں آپ آ جاتے ہیں، نظم و ضبط والے مثلا ادارے میں سرکاری ملازم بنتے ہیں، افسر بنتے ہیں، افسری کیا ہے، گریڈ 1 سے شروع ہو کر 22 تک ہے، یہ کار سرکار ہے نا، ہم نے کام کرنا ہے، اپنی اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، یہی ڈسپلن ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ کہ انہیں کام کرنے دیا نہیں جاتا۔ یہاں آپ کو پتہ ہوگا کہ سیکٹری کام جب نہیں کرتا، وہ رول کے مطابق چلتا ہے تو اس کا منسٹر اس کو گریبان پکڑ لیتا ہے، اور ان کے اکثر جو ہیں آپس میں جھگڑے ہوئے ہیں۔ سیکٹری ہیلتھ پرانی بات ہے، وہ آج کل وہ پبلک سروس کمیشن کے ممبر ہیں آنریبل، ان کے منسٹر کے ساتھ گڑبڑ ہوئی، اس نے اپنا دفتر بند کر دیا، تالا لگا دیا کہ میں نہیں کام کروں گا۔ بات جب آپس کی اچھے تعلقات ریلیشن نہ ہوں، اب اس وقت تک آپ کام نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا جو پہلے بات ہو رہی تھی، دفتروں کا بیڑا اس لیے غرق بھی ہوا ہے کہ جو جس پوسٹ پر بیٹھا ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے فرائض کیا ہیں۔ مثلا ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ افسر، اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، ڈسپلن کی بھی اور مالی ضابطے کی بھی۔ آپ کا جو ہے نا کہتے ہیں جی کرپشن ہو گئی، روزانہ ایک کرپشن ہو گئی، وہ کیوں ہو رہی ہے کہ قاعدے قانون کے مطابق جو ہے کام نہیں ہو رہا، کاغذات نہیں بن رہے، اور اگر وہ صحیح بھی خرچ ہوا ہے کہ سرکاری پیسہ تو اس کے ڈاکومنٹیشن صحیح نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں سیکھنے سے آئے گا، اور اس کے لیے بنیادی حکومتوں یعنی مقامی حکومتوں کا نظام ضروری ہے، تاکہ ڈور سٹیپ پر ہمیں آپ کو جو ہے نا سہولیات ملیں، اور ایک دوسرے سے ہم محلے میں، شہر میں، معاشرے میں، دفتر میں عزت کرنا سیکھیں، اور یہ جو ہے نا تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے، نہ میں آقا ہوں نہ آپ بندے، نہ آپ آقا نہ ہم نے آپس میں مل کے جو ہے نا کام کرنا ہے ایک آئین کے مطابق، حکم کے مطابق۔ اور دوسرا اسکول والی جو بات ہے، آپ دیکھیں علامہ اقبال نے کہا کہ عصا نہ ہو، یعنی ڈنڈا، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ آپ جتنا نصیحت کریں، جتنی مرضی کریں، کہ اس کا نام ہے مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، جتنا بچوں کو کہیں، دوسروں کو کہیں یار سچ بولو، یہ ایسے کرو، اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اس کو ڈنڈا نظر نہیں آئے گا کہ یہ جو ہے ساتھ ڈنڈا بھی ہے۔ تو اس لیے اس کا چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہوگا، اور جب تک سختی نہیں ہوگی اور جواب دہی کا خوف
किस तरह? सबसे पहले मैं अगर आपके अंडर हूँ, आपको, उस सिस्टम को और अल्टीमेटली अल्लाह को। जब ये चीज़ ज़हन में मेरे नहीं आएगी, मेरे दिल में नहीं होगी, मैं कभी भी इस्लाह नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त हमें दिया। कोई बात इंशाअल्लाह नहीं, हम हाजिर हैं तरतीबवार, जब भी ज़रूरत हो हम हर मामले पर इंशाअल्लाह डिस्कस करके इस दुआ के साथ कि इसका नाम है मुआशरे में एक अच्छाई पैदा हो और शायद हमारी कोई बात किसी के काम आ जाए। तो हमारे साथ आज महमूद हसन साहब थे, ये खुद अपने अंदर एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं, बलूचिस्तान में उनकी बड़ी खदमात हैं। आपने कुछ चीदा बातें इनसे सुनी। अगली नशिस्त पर फिर किसी अच्छी शख्सियत के साथ हम हाजिर होंगे। अपने कमेंट्स से हमें जो आगाह करते रहा कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।